آپ جو ہیں نائک سیف علی جنجوہ صاحب، جو جن کو کہ ہلال کشمیر ملا 1947 اور 48 کی جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ تھی، ان کا تعلق تھا جی، یہ جنجوہ راجپوت تھے اور کوٹلی کا علاقہ ہے نکیال، یہ وہاں پہ پیدا ہوئے اور نائک تھے یہ، اور انہوں نے سردار فتح خان کریلوی کے ساتھ مل کر ایک فورس قائم کی تھی جس کو حیدری فورس کہا جاتا تھا، اور یہ حیدری فورس جو ہے یہ بھارتی فوج کا مقابلہ کر رہی تھی، اور نائک سیف علی جنجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا بھارتی فوج سے لڑتے ہوئے، اور ان کا جو ہلال کشمیر ہے بعد میں اس کو نشان حیدر کے برابر قرار دے دیا گیا۔ کیپٹن سرور صاحب جو پاکستانی فوج کے پہلے نشان حیدر تھے، وہ بھی یہ جو اوڑی کا علاقہ ہے تل پترا، وہاں پہ شہید ہوئے، سرزمین کشمیر کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ تعلق ان کا جو ہے وہ پنجاب سے تھا، لیکن وہ انہوں نے جو اپنی جان قربان کی تو وہ کشمیر کی سرزمین پہ انہوں نے جان قربان کی، اور آج بھی جو ان کا مزار ہے وہ تل پترا کی پہاڑی پر ہے، جو کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں۔ تو یہ جو تعلق ہے یہ کشمیر کا اور پاکستان کا تعلق ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ تو عرض مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ کیپٹن کرنل شیر خان ہو، نائک سیف علی جنجوہ ہو، کیپٹن سرور شہید ہو، یہ سارے کے سارے جو ہمارے بہادر فوجی افسران ہیں، ان کا کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر کے ساتھ تعلق ہے، اور کرنل شیر خان، سیف علی جنجوہ، کیپٹن سرور، ان کو بھارتی فوج نے شہید کیا، اور بہت سے جو ہمارے کشمیر کے ہیرو ہیں، شہید ہیں، مقبول بٹ سے لے کے برہان وانی تک، ان کو بھی بھارتی فوج نے شہید کیا۔ تو کشمیریوں کا اور پاکستان کا جو مشترکہ دشمن ہے بھارت، وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے یہ کچھ تاریخی باتیں آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ ہمیں اپنی جو تاریخ ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور آج کل جو لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی آپ کیسے، جو سوابی کا نوجوان فوجی افسر ہے کیپٹن کرنل شیر خان، اس کا جو منگ کے ایک بزرگ ریٹائرڈ فوجی افسر کرنل شیر خان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس نے قائم کیا؟ وہ کیپٹن کرنل شیر خان کے والد نے قائم کیا۔ انہوں نے اپنے پوتے کا نام اپنے ایک شہید دوست کے نام پہ رکھا۔ یہ تعلق آپ کیسے ختم کریں گے؟ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اب تو محرم کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، تو کچھ محرم کے احترام میں ایک دوسرے کے خلاف یہ نفرت انگیز گفتگو کرنی بند کیجیے، اور کوشش کریں کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں۔ دونوں جو فریقین ہیں وہ ایک دوسرے کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کریں، اور پاکستان کے ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، آپ نے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ کروا دیا ہے، تو کچھ توجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات پر بھی دیں، اور یہاں پر بھی کوشش کریں کہ یہاں پہ بھی افہام و تفہیم سے معاملات حل ہو جائیں۔ اگر آزاد کشمیر میں افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کل کو اس کا اثر خیبر پختونخوا پہ پڑے گا، پھر اس کا اثر بلوچستان پہ پڑے گا، اور اگر پاکستان کے اندر بھی اگر استحکام آئے گا، امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی، تو تب ہی ہم امریکہ اور ایران کے درمیان جو امن معاہدہ ہے اس کے ثمرات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم نے پاکستان سے اسلام آباد سے ایک ٹرین چلانی ہے جو کہ ایران کے راستے سے ترکی تک پہنچ سکتی ہے، اگر ہم نے ایران سے ایک گیس پائپ لائن لانی ہے جو بلوچستان کے راستے سے پاکستان آئے گی، اگر ہم نے ترکمانستان سے گیس پائپ لائن لانی ہے جو افغانستان کے راستے سے پاکستان آئے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو، امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، تو یہاں پہ فورن انویسٹر بھی آئے گا، باہر کی کمپنیاں بھی آئیں گی، اور لوگوں کو روزگار ملے گا، پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے پاکستان میں حالات بہتر ہوں، اسٹیبلٹی ہو۔ تو اس اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ بات چیت اور افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کریں۔ اگر امریکہ اور ایران میں آپ نے صلح کروا دی ہے تو آپ کوشش کر کے دیکھیں، تو آزاد کشمیر میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ جیل والے کے ساتھ بھی کوئی راستہ نکل آئے۔